الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش اور محنت سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اے نبی، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. إِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، اور یہ ساری باتیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ ساری باتیں کسی کتاب میں لکھ کر محفوظ کرنا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اس صرف علم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کتاب میں لکھ کر محفوظ کر دیا ہے. تو یہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو جو اس دنیا میں، اس کائنات میں ہو رہی ہو، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات اس کتاب میں لکھ کر محفوظ کر دیا ہے. اور آخر میں اللہ کہتا ہے کہ اس طرح کسی کتاب میں لکھ کر محفوظ رکھنا یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو اس آیت کی روشنی میں آج میں اپنے اس خطبے میں تقدیر پر ایمان اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. تقدیر ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی حساس موضوع ہے اور بہت ہی نازک موضوع ہے. بہت ممکن ہے کہ سمجھنے میں کچھ دشواری بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں، غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ شریعت میں سب سے اہم موضوع ہے اور سب سے نازک موضوع ہے، تو کبھی کبھی سمجھنے میں بھی دشواری ہو جاتی ہے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے، زبان سے اقرار کریں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت کے مطابق ہوگا، تو اس کائنات کا ماضی، حال، مستقبل سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس کی مشیت اور ارادے کے مطابق ہی اس دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں۔ کوئی بھی چیز تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ سمندر میں ایک پانی کا قطرے کا اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ سمندر میں ایک پانی کا ایک قطرہ کا اضافہ ہوگا۔ اگر پانی کے قطرے کی کمی ہوتی ہے تو اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر درخت کا کوئی پتا ہے، وہ پتا گرنے والا ہے، تو اس کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس درخت کا پتا آج زمین پر گرنے والا ہے۔ تو یہ یقین کرنا، اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق ہی واقعات پیش آتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ تو پہلے ہی سے لکھا جا چکا ہے کب کہاں کون پیدا ہوگا، کہاں اس کی شادی ہوگی، کہاں اسے نوکری ملے گی، کیا وہ نیک آدمی ہوگا یا برا آدمی ہوگا، اس کو کتنے بچے ہوں گے، کہاں اس کی شادی ہوگی، وہ کیا تجارت کرے گا، اس کی تجارت میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، کس کو کیا بیماری آئے گی، کب اس کو صحت ملے گی، یہ ساری باتیں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں سے آخری رکن ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ جب تک اگر کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن تقدیر پر ایمان نہیں لائیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیتے ہیں۔ بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے بال بہت ہی کالے تھے، اور سفر کا کوئی اثر ان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہیں مسافر ہیں، کہ ابھی وہ ہماری مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، اس طرح بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ بالکل سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے بال بہت ہی سیاہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ اور اسی طرح آخر میں پوچھتے ہیں مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ 6 چیزوں پر تمہارا یقین ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر دونوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ اچھی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں صحت کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ اچھی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بیماری کا فیصلہ کیا ہے تو یہ بری تقدیر ہے انسان کے لیے، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں نفع کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں اچھی تقدیر ہے، تو اس پر بھی ہمارا ایمان۔ اور اسی طرح کسی کے حق میں نقصان کا فیصلہ ہوا ہے تو اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ بری تقدیر ہے۔ تو بہرحال خیر القدر شر القدر دونوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ تقدیر کے متعلق کئی آیات میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کی تقدیر ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ہر چیز کو اللہ نے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ رکھی ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ رکھی ہے۔ اور اس کی تفصیلات احادیث میں بھی ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. اس کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کائنات کی تقدیر لکھ دی. ساری مخلوقوں کی تقدیر اللہ نے لکھ دی. 50,000 سال پہلے اس کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سارے مخلوق کی تقدیر اللہ نے لکھ دی. اس وقت نہ کوئی پرند چرند تھے، نہ کوئی شجر حجر، کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی انسان تھے، نہ کوئی جنات تھے، کوئی چیز نہیں. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق کے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ ہے قلم. اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم سے کہا اکتب، لکھو. قلم نے اللہ سے پوچھا ما اکتب، کیا لکھو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو. تو قلم نے لکھ دیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم اٹھا لیا گیا اور جو لکھا جا چکا ہے اب وہ خشک بھی ہو گیا، اب اس کو کچھ مٹا نہیں سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، ان تمام آیتوں سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اگرچہ کہ وہ نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں. سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا اس کا نام ہے معبد الجہنی. بصرہ میں رہا کرتا تھا اور وہ لوگوں سے کہتا تھا ان الامر انف، تقدیر کچھ نہیں ہے. معاملات وہ سب ابتداءً شروع ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ سے واقع ہوتے ہیں. تقدیر کا کوئی اثر نہیں ہے، تقدیر کا کوئی دخل نہیں ہے. اس نے تقدیر کا انکار کیا اور کچھ لوگ اس کی باتوں پر یقین بھی کرنے لگے. تو وہاں کچھ تابعی بھی تھے. تو ان میں سے ایک تابعی تھے یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن. جب انہوں نے اس کی باتیں سنی تو انہوں نے طے کیا کہ مکہ جائیں گے ہم حج یا عمرے کی غرض سے، اور اس وقت وہاں حج میں اگر کسی صحابی رسول سے ہماری ملاقات ہو جائیں تو ضرور ہم انشاءاللہ اس آدمی کے تعلق سے ہم ان سے سوال کریں گے اور اس کا حکم دریافت کریں گے. تو عبد الرحمن، تو یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن یہ دونوں نکلتے ہیں، حج کے لیے مکہ نکلتے ہیں. تو اتفاق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. ان سے ملاقات ہوتی ہے تو دونوں یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح بصرے میں کچھ لوگ ہیں اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات اپنے آپ سے واقع ہوتے ہیں، وہ ابتداءً واقع ہوتے ہیں، تقدیر کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم ان لوگوں سے ملاقات کرو تو تم ان کو سنا دو کہ میں تم سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو، یعنی میں تم سے بیزار ہوں اور تم بھی مجھ سے دور ہو، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں. اور سن لو، ان سے کہہ دو کہ جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہارا عمل قبول نہیں کرے گا. اگرچہ کہ تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. تو تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہو، ہم یقین کریں. سب سے پہلی چیز یہ علم، کہ ہم یقین رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ چکا ہے، اس کو ہم کتابہ کہتے ہیں.
تو اس پر بھی ہم یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف علم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ چکا ہے، اور وہ کتاب میں محفوظ ہے جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس میں سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اسی کے مطابق اس دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تیسری بات ہے مشیعہ، ارادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے چاہت ارادے کے مطابق واقعات پیش آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی اس دنیا میں واقع ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم جو چاہتے وہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات اللہ کی مملکت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، تو اللہ کی مملکت اگر ہے تو اللہ جو چاہے گا وہی اس کائنات میں ہوگا۔ تو مشیعہ ہے تیسری چیز، اور آخری چیز ہے الخلق کہتے ہیں، یعنی پیدا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز چاہا کہ وہ واقع ہو تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو ان چار چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، علم، کتابہ، مشیعہ، خلق، کہ اللہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم اللہ کو ہے، اور ہمارا یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے خلق، یعنی جو اللہ نے چاہا کہ وہ واقع ہو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقدیر کی 4 قسمیں ہیں، تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے تقدیر ازلی۔ تقدیر ازلی، تقدیر ازلی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کرنے سے قبل سارے مخلوق کی اللہ نے تقدیر لکھ چکا ہے، تو اسی کو تقدیر ازلی کہتے ہیں۔ یہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، تو اسی کو ہم تقدیر ازلی کہتے ہیں۔ تقدیر کی دوسری قسم یہ ہے تقدیر عمری کہتے ہیں۔ تقدیر عمری، تقدیر عمری کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس بچے کے جسم میں روح پھونک دیں اور 4 باتیں لکھ دیں کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، اور وہ کیا عمل کرے گا، اور وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ لکھ دیں۔ تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، وہ کیسا عمل کرے گا، وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے تقدیر عمری۔ اور تیسری تقدیر ہے تقدیر سنوی، یعنی سال میں ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ لوح محفوظ میں جو لکھا جا چکا ہے اس کی روشنی میں ہر سال کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہوتا ہے شب قدر میں۔ شب قدر جو ہے اس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، صحت کا، تندرستی کا، مال و دولت کا، خوشی اور غم کا، یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ 1 سال کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے شب قدر کی جو دعا ہے بہت ہی اہم دعا ہے، کیونکہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور آخری تقدیر کی آخری قسم ہے تقدیر یومی۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے کرتا ہے، کل یوم هو فی شان، کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن کسی گنہگار کا گناہ کو معاف کرتا ہے، کسی بیمار آدمی کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی غمگین اور رنجیدہ آدمی کے غم اور رنج کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر دن یہ کرتا ہے، تو اس کو تقدیر یومی کہتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ ہے تقدیر کی بعض قسمیں۔ تقدیر کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں القدر حجۃ فی المصائب، تقدیر مصیبت اور رنج کے وقت ہمارے لیے ایک سہارا ہے، ہمارے لیے ایک حجت ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم چیز ہے تقدیر کے باب میں، کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت تقدیر ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے ایک سہارا ہے۔ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہم تقدیر کا سہارا لے سکتے ہیں، تقدیر کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اگر مجھے بخار آیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے مقدر میں تھا بخار آنا، تو مجھے بخار آ گیا۔ اگر کسی قریبی رشتہ دار کی وفات ہو گئی تو میں کہہ سکتا ہوں، تقدیر کا سہارا لے سکتا ہوں کہ میری تقدیر میں تھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہونا، تو وہ مقدر میں تھا، وہ انتقال ہو گیا۔ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے مقدر میں تھا وہ حادثہ ہونا، وہ حادثہ ہو گیا۔ اگر اس طرح کچھ واقعات پیش آئیں تو ہم تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ میرے مقدر میں تھا تو اسی لیے وہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے فَقُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ۔ اس کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر میں رکھا اور وہ جو چاہا وہ ہوا، یا قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ مت کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا، اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہوتا، اگر میں یہ نہیں کرتا تو اس طرح نہیں ہوتا، اگر میں یہ کھاتا تو انہیں بیمار نہیں ہوتے، اگر وہ دوا کھا لیتے، وہ ہسپتال جاتے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ان کی وفات نہیں ہوتی۔ نہیں، اگر مگر یہ چھوڑ دو، لو تفتح باب الشیطان، کیونکہ اگر مگر کہنا یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، تو اس سے بچو۔ تو سبحان اللہ، تقدیر یہ بہت بڑا سہارا ہے۔ رنج غم کے وقت تجارت کیے، محنت کیے، بہت محنت کیے، لیکن آخر میں نقصان ہو گیا، تو صرف ایک ہی لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، تقدیر کا سہارا لے کر آپ اس صدمے سے باہر آ سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے محنت کی، جتنی محنت کرنی چاہے میں نے محنت کی، لیکن میرے مقدر میں نقصان تھا، نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدر ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، آگے بڑھ گئے۔ بہت بڑا سہارا ہے۔ آدمی اس تقدیر کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ ایک مسلمان آدمی 100 مرتبہ شکست کھاتا ہے، 1000 مرتبہ شکست کھاتا ہے، پھر بھی وہ اس کا حوصلہ جو ہے ختم نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہ کامیابی کا خواب دیکھتا ہے تقدیر کی وجہ سے۔ میں تو ناکام ہو چکا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر بھی مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ تو یہ تقدیر کا احسان ہے۔ آج کہیں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف زندگی میں اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت ہی وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اور باقی پوری زندگی اسی صدمے میں گزارتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ انتقال ہو گیا، کسی کے قریبی رشتہ دار اگر انتقال ہو گئے، یا تجارت میں کچھ نقصان ہو گیا، تو پوری زندگی اسی صدمے میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ تقدیر پر اگر ہمارا ایمان ہے تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا بہت آسان ہے۔ کچھ بھی نقصان ہو، بس ایک لفظ ہم کہیں اور آگے بڑھ جائیں، قدر اللہ ما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں یہی مقدر کیا ہے، اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، بس آگے بڑھ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جو تو تمہیں لکھا ہے، اگر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کہ بیماری تمہیں لگے گی، پہنچے گی، چاہے تم کچھ بھی کرو، دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ بیماری تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کہ تمہارے تجارت میں نفع ہوگا تو وہ نفع پہنچ کر رہے گا، وہ نفع تم سے چوکنے والا نہیں ہے، کچھ بھی تم تجارت کرو۔ اور اسی طرح وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ تم کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیز نہیں لکھی ہے، جو مصیبت اللہ نے نہیں لکھی ہے، وہ مصیبت تم کو آنے والی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا حادثہ بھی ہو جائیں، شادی ہوئی، کچھ مسئلہ ہوا، کہیں گے قدر اللہ ما شاء فعل۔ اسی طرح لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، انتقال ہو گئی، وفات پا گئی، کہیں گے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا، ہو گیا، بس۔ دیکھیے تقدیر اگر ہم اس پر ایمان لائیں تو ہم نفسیاتی طور پر ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ زندگی کے مشاکل اور مصائب، پریشانیوں کا ہم
پوری طرح فیس کر سکتے ہیں اور سامنا کر سکتے ہیں، بے خوف ہو کر، اطمینان ہو کر ہم زندگی میں جو کچھ پریشانیاں اور چیلنجز ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے تقدیر پر ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ محنت کیے، کوشش کیے، کامیاب نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، قدر اللہ ما شاء فعل، بس اس کو ہم یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہر مصیبت کے جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا کہنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح تقدیر کے متعلق ایک دو اور بات ہیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر نہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی منصوبہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر میں اگر ہے تو وہ ہم کو پہنچ کر رہے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تقدیر میں ہے لیکن نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، منصوبہ کریں، پلاننگ کریں کامیاب ہونے کے لیے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کو اللہ پر چھوڑ دیں، جو مقدر میں ہے وہی ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ملک شام کا سفر کرتے ہیں جسے ہم سیریا کہتے ہیں۔ عمواس نامی ایک مقام پر پہنچے، عمواس۔ اس مقام پر جب پہنچے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ اس شہر میں طاعون، پلیگ بیماری جو چوہوں سے پھیلتی ہے، پلیگ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اس شہر میں داخل ہونا ہمارے لیے خطرہ ہے کیونکہ یہ بیماری ہم کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ عمواس میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ واپس مدینہ لوٹیں گے۔ تو کچھ صحابہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا افرارا من قدر اللہ، کیا اے عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اگر تمہارے مقدر میں ہے کہ یہ پلیگ کی بیماری تمہیں لگے گی تو تمہیں لگ کر رہے گی، تم اس سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا من قدر اللہ الی قدر اللہ، بیماریوں سے بچنا، احتیاط کرنا، منصوبہ کرنا، یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک تقدیر کا حصہ ہے۔ بیمار اگر ہو رہے ہیں دوائیں لیں، احتیاط کریں، یہ بھی ایک تقدیر کا حصہ ہے۔ تو میں اس تقدیر سے اس تقدیر کی طرف میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بیان کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ بھی اس مجلس میں تھے لیکن کسی ضرورت سے باہر گئے تھے۔ پھر جب دوبارہ اس مجلس میں پہنچے تو انہوں نے کہا بالکل میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں نے سنی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم کسی بستی میں ہو اور اس میں طاعون پھیلی ہوئی ہو تو تم اس بستی سے مت نکلو، اور اسی طرح جب تم کو معلوم ہے کہ کسی بستی میں طاعون یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تم اس بستی میں داخل مت ہو جاؤ۔ تو یہ میں نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح تقدیر تدبیر سے رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم رقیہ کرتے ہیں، رقیہ دم کرتے ہیں، اور اسی طرح دوائیں لیتے ہیں، کیا یہ تقدیر کو روک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ تو اس طرح تقدیر تدبیر سے رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے تقدیر کا مسئلہ جتنا ہم سمجھے ہیں الحمدللہ، جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں جو ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ تقدیر کے مسئلے پر زیادہ غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا، کھریدنا، کھکرنا، یہ جو ہے منع ہے، جائز نہیں ہے۔ جو اہم باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں اور ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ بلا وجہ تقدیر کے مسئلے کو اسے موضوع بحث بنانا، اس میں گفتگو کرنا، اس میں اختلاف کرنا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا کہ وہ لوگ تقدیر کے مسئلے میں کچھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ لال ہو گیا، جیسا کہ انار، گویا کہ انار آپ کے چہرے پر پھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو یعنی بالکل سرخ ہو گیا تھا اللہ کے رسول کا چہرہ غصے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اسی وجہ سے تم اختلاف کر رہے ہو، اسی وجہ سے، کیا میں نے اسی کا حکم دیا؟ اسی طرح تم سے پہلے لوگ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر کے مسئلے کو موضوع بحث بنانا، اس میں اختلاف کرنا، اسے کھکرنا اور اس میں بلا وجہ کھریدنا یہ جو ہے جائز نہیں۔ جو بنیادی باتیں ہیں ان باتوں کو سمجھیں اور اسی پر اکتفا کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بحر عمیق، تقدیر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت ہی گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل مت ہو جاؤ، بہت گہرا سمندر ہے، اگر ڈوب جاؤ گے تو پھر نکلنا مشکل۔ او طریق مظلم، یا ہے کہ وہ تاریک اور اندھیرا راستہ ہے، فلا تسلکو، تم اس میں چلنے کی کوشش مت کرو، بس جو بات ابھی سمجھ میں آ جائیں اسی پر اکتفا کرو، اس میں کریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔